بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج دنیا کے نقشے پر جہاں کئی قومیں اپنی تاریخ اور تقدیر کی جنگ لڑ رہی ہیں، وہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور تنازعات ایک نیا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ اور اس کی پیشن گوئیوں کو دیکھیں تو غزوہ ہند کا ذکر اکثر مسلمانوں کے ایمان کا حصہ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت بتایا گیا تھا جب مسلمان بھارت کی سرزمین پر فتح حاصل کریں گے، اور آج کے حالات میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم وہ وقت قریب دیکھ رہے ہیں؟ پاک بھارت کے موجودہ حالات میں جو کشیدگی اور محاذ آرائی نظر آ رہی ہے، وہ غزوہ ہند کی نشانیوں سے جڑی ہوئی ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کا مسئلہ، سرحدوں پر مسلسل تصادم اور ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال، ان سب کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ کچھ علماء اور مفکرین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ غزوہ ہند کا وقت جب آئے گا تو یہ کشیدگی کے ایک نئے مرحلے کی صورت میں ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کی فوج بھارت کی سرزمین پر قدم رکھے گی۔ غزوہ ہند کے بارے میں کئی حدیثیں اور اسلامی روایات موجود ہیں جو اس جنگ کی اہمیت اور اس کی تاریخی حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہیں اور اس میں مسلمانوں کی فتح کی بشارت دی گئی ہے۔ غزوہ ہند ایک اہم اسلامی پیشن گوئی ہے جس کا ذکر مختلف حدیثوں میں آیا ہے، اور یہ روایت مختلف صحابہ کرام سے بھی آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ غزوہ ہند ایک ایسا عظیم معرکہ ہوگا جس میں شرکت کرنے والے لوگ جنت کے اقتدار ہوں گے۔ اس حدیث کا مقصد مسلمانوں کو اس جنگ کی اہمیت اور اس کے بعد ملنے والی جزا کی جانب راغب کرتا ہے۔ غزوہ ہند کی پیشن گوئیوں کا ذکر بہت سی اسلامی کتابوں میں موجود ہے، خاص طور پر وہ پیشن گوئیاں جو مسلمانوں کے فتوحات کے حوالے سے کی گئی ہیں۔ غزوہ ہند کے حوالے سے ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دن تم میں سے گروہ بھارت کی زمین پر جنگ کرے گا اور اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ وہ اس قدر کامیاب ہوں گے کہ وہاں کے لوگوں کو شکست دے کر ان کے خزانے لے آئیں گے۔ اس حدیث سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھارت کی سرزمین پر فتح حاصل ہوگی اور وہاں کے لوگوں کو شکست دے کر ان کے خزانے حاصل کریں گے۔ کچھ علماء اس پیشن گوئیوں کو مسلمانوں کی قوت کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اس کو مستقبل میں آنے والی کسی بڑی جنگ کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم موجودہ پاک بھارت علاقات اور کشیدگیوں کو دیکھیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا غزوہ ہند کی نشانی نہیں ہو سکتی؟ دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر جاری تنازع، سرحدی جھڑپیں اور ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ، کیا یہ سب کچھ اس حدیث کی روشنی میں غزوہ ہند کی پیشن گوئیوں کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتا؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں دراڑیں اور کشیدگیاں غزوہ ہند کی پیشن گوئیوں کو حقیقت کے قریب لا سکتی ہیں، کیونکہ اسلامی تاریخ اور حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کو کامیابی ملے گی، اور یہ کامیابی ایک جنگ کے ذریعے حاصل کی جائے گی جو بھارت کی سرزمین پر ہوگی۔ غزوہ ہند کا مفہوم صرف جنگ یا فتح تک محدود نہیں ہے، اس کے ذریعے مسلمان اپنی طاقت اور ایمان کے مظاہرے کے طور پر بھارت کی سرزمین پر قدم رکھیں گے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوگا جب مسلمان ایک نئی قوت کے طور پر اپنے پیغام کو پھیلائیں گے۔ غزوہ ہند کی پیشن گوئیاں اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی گئی ہے۔ موجودہ حالات کو اگر غزوہ ہند کی نشانی کے طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک اہم اور پیچیدہ موضوع بنتا ہے۔ غزوہ ہند علامات کبریٰ ہے کیونکہ یہی فوج ایلیہ یعنی القدس جائے گی، جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے مل جائے گی۔ قرآن پاک میں فرمایا دیا گیا ہے کہ بے شک عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ غزوہ ہند علامات کبریٰ ہے، یعنی قریب قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا مگر یہ وہ ایلیہ یعنی القدس میں نصب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ہی رات میں معاملات کو درست کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی تکمیل ہونا ابھی باقی ہے۔ غزوہ ہند دراصل آخری زمانے میں بین الاقوامی جنگوں کے سلسلے میں آغاز ہے، جن عالمی جنگوں کے سلسلے کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ غزوہ ہند کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اس غزوے کی تکمیل حضرت امام مہدی کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اس جنگ کو غزوہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں حضرت امام مہدی اور امت کی روحانی رہنمائی فرمائیں گے۔
غزوہ ہند کی بڑی شرط یہ بھی ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق اس جنگ میں چین بھی شامل ہو جائے گا۔ سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی چین سے۔ حضرت امام قرطبی حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی چین سے ہے۔ اس غزوہ کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ تمام عالم کفر متحد ہو جائیں گا اسلام اور اہل اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اس جنگ میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضور پاک نے غزوہ بدر کے بعد قیامت تک کسی جنگ کی وہ فضیلت بیان نہیں کی جو آپ نے اس جنگ کی فضیلت بیان کی ہے۔ غزوہ ہند کی خوشخبریاں جو حدیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، اسی وجہ سے صحابہ کرام اس غزوہ میں شامل ہونے کی خواہش اور تڑپ رکھتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم میری امت میں سے ہند پر حملہ کرے گی، اللہ اس کو فتح فرمائے گا یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، بس اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر وہ لوٹیں گے شام کی طرف تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور تمام کی تمام علامات صغریٰ جو کہ دراصل چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب علامات کبریٰ کی باری ہے، جن کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ کیا پتہ یہ اچانک شروع ہو جائیں اور ہمیں توبہ کا موقع نہ ملے، تو بہتر نہیں کہ ہم فوری طور پر اجتماع توبہ کی طرف آئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا ہندوستان پر سندھ پر حملہ وہی غزوہ ہند تھا، لیکن حقیقت میں جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ غزوہ ہند اس وقت ہوگا جب امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ظہور کریں گے۔ حضرت ثوبان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔